السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیاب انسان چینل کے محترم ساتھیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب انسان بنائے۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کا نصف چل رہا ہے، نصف رمضان ہے۔ اللہ رب العزت باقی رمضان بھی ہماری ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنائے اور ایمان اور عافیت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طبرانی کے ایک بہت ہی غریب حدیث میں وارد ہے کہ ایک حبشی دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تمہیں جو کچھ پوچھنا ہو، جس بات کو سمجھنا ہو، پوچھ لو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صورت، شکل میں، رنگ و روپ میں، نبوت اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر فضیلت دی گئی ہے۔ اب تو یہ فرمائیے کہ اگر میں بھی ان چیزوں پر ایمان لاؤں جس پر آپ ایمان لائے ہیں اور جن پر آپ عمل کرتے ہیں، اگر میں بھی اسی پر عمل کروں تو کیا جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سیاہ رنگ لوگوں کو جنت میں وہ سفید رنگ دیا جائے گا جو 1000 سال فاصلے سے دکھائی دے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے، اس کے لیے خدا کے ہاں عہد مقرر ہو جاتا ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ تو ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پھر کیسے ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ایک شخص اتنی نیکیاں لائے گا کہ اگر کسی بڑے پہاڑ پر رکھی جائے تو اس پر بوجھل پڑے، لیکن پھر جو خدا کی نعمتیں اس کے مقابل آئے گی تو قریب ہوگا کہ سب پناہ ہو جائیں گے۔ مگر یہ اور بات ہے کہ رحمت رب توجہ فرمائے، اس وقت یہ صورت ملکن کبیرہ تک اتری۔ تو اسی حبشی نے کہا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی آنکھیں جنت میں دیکھے گی، کیا میری آنکھیں بھی دیکھیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں۔ پس وہ رونے لگا یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اسے دفن کیا۔ تو محترم ساتھیوں، اس حدیث شریف میں حبشی کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو اگر ہم دیکھیں، حبشی نے کہا کہ اگر میں بھی وہ کروں جو آپ کرتے ہیں تو جنت مجھے ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل، جو لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے خدا کے پاس عہد مقرر ہو جاتا ہے۔ جو سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ پھر یہ آخرت میں جب اس کے اعمال پر موقوف ہے کہ اگر اس نے اس کے ساتھ کوئی گناہ وغیرہ نہیں کیا ہے، کسی کا حق نہیں مارا ہے، کسی کو تکلیف اور ایذا نہیں دی ہے، کسی کا حق تلف نہیں کیا ہے، تو وہ نیکیاں تو برقرار رہے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہے، گالی گلوچ کیے ہیں، جھگڑے کیے ہیں، کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ، قتل و غارت کیا ہے، تو پھر وہ نیک اعمال جتنے بھی اس نے کیے ہیں وہ پھر سلب ہو جاتے ہیں۔ تو محترم ساتھیوں، اگر کہنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکیاں لکھتے ہیں، کہنے سے، کسی وظیفہ کے کرنے سے اگر نیکیاں ملتی ہے تو وظیفہ کے کرنے سے ہمارے مشکلات بھی دور ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم صدق دل سے، صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور اللہ رب العزت پر یقین کرتے ہوئے ہم وظیفہ کریں۔ تو جو وظائف بھی ہم کرتے ہیں اگر یقین کے ساتھ کرے، اللہ رب العزت سے کرنے کی امید کے ساتھ وظیفہ کرے کہ انشاءاللہ العزیز میرا رب میرے لیے یہ کام کرے گا، میرا رب میری یہ مشکل حل فرمائے گا، تو یقیناً اللہ رب العزت حل فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے ایک صفتی نام ہے الکریم جل جلالہ۔ الکریم، اس کا وظیفہ بتاتے ہیں۔ الکریم کا معنی ہے بڑا سخی اور فیاض۔ الکریم، کرم کرنے والا، سخی، فیاض۔ اس کے 2 خواص ہیں۔ جو شخص روزانہ سوتے وقت یا کریمو پڑھتے ہوئے سو جایا کرے، یا کریمو یا کریمو، وہ زبردست آسان عمل ہے۔
محترم دوستو، جو روزانہ سوتے وقت یا کریم و پڑھتے پڑھتے سو جایا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو علماء اور صلحاء میں عزت فرمائیں گے اور غیب سے روزی عطا فرمائیں گے، غیب سے روزی عطا فرمائیں گے۔ جو شخص الکریم ذو الطول الوہاب، الکریم ذو الطول الوہاب کثرت سے پڑھے، الکریم ذو الطول الوہاب، اس کے اسباب و احوال میں برکت ظاہر ہوگی، یعنی اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں برکت ہوگی، اس پر جیسے بھی حالات آئیں گے اس میں برکت ہوگی۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر ہم اللہ رب العزت سے یقین کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل حل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مال اولاد برکت میں، ہمارے مال اولاد اسباب اور اعمال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔